بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو سب اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہماری نجات تو یقینی ہے۔ بلکہ یہود کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے اور کسی کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ صرف عیسائی نجات پائیں گے اور کوئی نہیں پائے گا۔ تو فرمایا کہ ان سے فرمائیے کہ اگر تمہیں اتنا ہی اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے اور تم ایمان نہیں لاتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور کہتے ہو ہم سارے ولی اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی باقی لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو، دعا مانگو کہ اللہ ہمیں موت دے دے، تم تو ولی اللہ ہو، تمہیں جنت میں جانا ہے۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ حضور نبی برحق ہیں۔ اگر آپ کے کہنے پر ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں موت دے دے تو واقعی موت آ جائے گی، یعنی یہ صرف محاورتاً نہیں ہوگی، کیونکہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو جب آپ کے کہنے پر ہم نے یہ دعا کی تو موت واقعی آ جائے گی۔ تو فرمایا ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں سے ڈرتے ہیں، جو ان کا کردار آگے جو انہوں نے کر کے بھیجا ہے، اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، غلط کاروں کو ظلم ہوتا ہے غلط کام کرنا، اللہ کریم خوب جانتے ہیں، اللہ ان کے ہر قول و فعل سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، موت کا ڈر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ڈرتا مومن بھی ہے موت سے، لیکن مومن موت کے واقع ہونے سے نہیں ڈرتا، اپنے اعمال کی کمی کمزوری اس کا خیال رہتا ہے، لہذا وہ ڈر مومن کو موت کی تیاری پہ مجبور کرتا ہے کہ موت نے تو آنا ہے، تو وہ اپنے کردار کی اصلاح کرتا ہے،
اعمال ایسے کرتا ہے جو موت آئے تو بہتر نتائج سامنے آئیں، لیکن منافق تو موت کے نام سے ہی بھاگتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ آگے اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ کافر اور منافق دونوں موت سے بے پناہ ڈرتے ہیں۔ مومن تو جنگ میں جذبہ شہادت سے جان دیتا ہے، لیکن منافق وہ جرأت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ قانون ہے قدرت کا، اور آج بھی جہاں ایمان کی کمی ہے وہاں موت سے لوگ، اگرچہ مرنا سب کو پڑتا ہے لیکن ان کا دل نہیں چاہتا۔ ہمیں ایک تجربہ ہوا، چونکہ بہت زیادہ سفر کیا کرتا تھا میں، تو اس میں ہوائی سفر بھی بہت ہوتے تھے، بین الاقوامی ہوتے تھے۔ تو سعودیہ کے جہازوں میں جب ہم بیٹھتے تو وہاں جب جہاز اڑنے لگتا، تیار ہوتا، تو دعا پڑھی جاتی قرآن کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ چیز ہمارے قابو میں کر دی، ہم از خود اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں واپس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے پی آئی اے کے جہازوں میں بیٹھتے تو اس میں بینڈ باجا بجایا جاتا اور کوئی گانے کے بول لگا دیے جاتے۔ تو جہاز میں ایک چٹھی ہوتی ہے جو سواریاں تجویزیں لکھ کر بھیج سکتی ہیں پی آئی اے کو۔ تو میں فرسٹ کلاس میں سفر بھی کرتا تھا، تو میں نے اس میں انہیں لکھنا شروع کیا کہ بھئی آپ، ہم مسلمان ہیں تو آپ اس میں دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس میں پی آئی اے میں بھی شروع کریں، وہ دعا پڑھی جائے۔ وہ تقریباً ہر سفر میں وہ لکھ دیتا، تو مہینے 2 مہینے میں تو سفر ہوتا ہی تھا۔ 1-2 بار تو مجھے جواب آیا جی یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، تکنیکی طور پر نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر لکھا کہ بھی تکنیکی طور پر باجے بجائے جا سکتے ہیں اور دعا نہیں پڑھی جا سکتی، اس میں کون سی تکنیک ہے؟ ایک سی ڈی ہے نا، آپ دعا کی سی ڈی لگا دیں بجائے اس باجوں وغیرہ کی سی ڈی کی، سی ڈی تو آپ لگاتے ہیں، تکنیک اس میں کون سی؟ چنانچہ انہوں نے، ایک حافظ صاحب ہوتے تھے پنڈی میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے، ان سے باقاعدہ یہ دعا پڑھا کر اور ساتھ ترجمہ بھی، پھر انہوں نے یہ کیا کہ دعا بھی اور ترجمہ بھی اردو میں کرا کے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی ترجمہ کرا کے وہ باجوں کی جگہ لگا دی الحمدللہ۔ جب وہ دعا پڑھی جانے لگی اور جہاز اڑ کر ہوا میں جاتا تو پھر لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ اس میں یہ جو اللہ کے پاس جانے کا اور موت کا ذکر ہے یہ کاٹ دو یار، یہ بڑا ڈر لگتا۔ وہ اتنا شور ہوا کہ اب اس میں سے وہ حصہ انا الی ربنا لمنقلبون پھر انہوں نے کاٹ دیا۔ یہ بڑی مدت کی بات ہے، اب تک بھی وہی ہوگا۔ اب تو عرصہ ہوا میں کہیں گیا آیا نہیں، 10-15 سال سے مجھے نہیں پتا، لیکن پھر اس دعا کا وہ آخری حصہ کہ ہمیں واپس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ یہ نفاق کی دلیل ہے کہ منافق موت کے ذکر سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ اس زمانے کی نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن چونکہ ابدی کتاب ہے اور اس کے ارشادات جب تک دنیا قائم ہے
تب تک ثابت ہوتے رہیں گے۔ تو فرمایا یہودیوں سے بھی کہو اگر یہ اتنے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو موت کی دعا کریں۔ فرمایا یہ کبھی نہیں کریں گے، چونکہ یہ اندر سے جانتے ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں، ہم دعا کریں گے تو موت آ جائے گی۔ اور یہ اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے کردار کا، اپنے اعمال کا جو کچھ کر کے انہیں آگے بھیجا اس کا پتہ ہے، ہر بندے کو اپنے کردار کا پتہ ہوتا ہے۔ انہیں فرما دیجئے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، تم لوگوں تم جس موت سے بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں گلے لگے گی، تمہارے گلے پڑے گی، وہ تم سے ملے گی۔ کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک انکار کرو گے، موت ہر حال میں آئے گی۔ لہذا موت کے ڈر سے موت کی تیاری، جیسے بچے امتحان سے بڑے گھبراتے ہیں، لیکن جو قابل ہوتے ہیں وہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ امتحان تو ہونا ہے۔ اب جو سکول میں نہیں پڑھتے ان کا تو کوئی امتحان نہیں ہوتا، جب آپ پڑھتے ہیں تو امتحان تو ہوگا۔ تو امتحان سے ڈرنا، یہ ڈر تو ہونا چاہیے کہ اس کی تیاری کی جائے، لیکن یہ ڈر بے فائدہ ہے کہ امتحان ہو ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان تو ہوگا۔ تو جو ڈرتے رہتے ہیں، محض تیاری نہیں کرتے، تو فیس تو انہیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا موت سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو مومن تو موت کی تیاری کرتا ہے، اور کافر کام تو برائی کے کرتا ہے اور ڈرتا ہے جیسے موت آئے ہی نہیں۔ فرما دیجئے کہ موت یقیناً آئے گی، اور پھر موت پر قصہ ختم نہیں ہوگا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس عالی بارگاہ میں واپس جانا ہوگا جو ظاہر پوشیدہ ہر بات سے واقف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آخرت کا حساب کتاب جو ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا اور فلاں تم شہادت دو اس نے یہ کیا، بلکہ اللہ کریم تمہیں وہ جرائم بھی یاد کرائیں گے جو تم بھول چکے ہوگے۔ ہر بات وہاں پہلے سے موجود ہوگی اس بارگاہ میں، جو کچھ تم نے کیا۔ سو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایک قانون ارشاد فرمایا کہ موت کی تیاری یہ ہے کہ احکام الہی کی پابندی خلوص سے کرو، سنت کے مطابق کرو۔ تو پھر موت بھی ایک مبارک گھڑی بن جاتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، اللہ کے جو طالب ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ لہذا جب عبادت کا وقت آئے تو عبادت کرو اور سارے کام چھوڑ کر کرو۔ عبادت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ خیر ہے فرصت ہوگی تو کر لیں گے، نہیں۔ عبادت کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، نماز ادا کرو، پھر اپنا کام کاج پہلے کر رہے تھے پھر بھی کرتے رہو۔ تاخیر کر کے بھی پڑھو گے اس کا درجہ کم ہو جائے گا، پڑھنی پھر بھی ہے۔ لہذا جمعہ اللہ نے بڑا مبارک دن مسلمانوں کے لیے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا کہ جمعے کی نماز اجتماعی طور پر زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں۔ تو جب اذان ہو جائے جمعے کی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو کام کاج بند کر دو اور اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔
جمعے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. ایک اذان جو پہلے کہی جاتی ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جمعے میں جو چند باتیں کوئی خطیب یا امام دین کے بارے کرنا چاہتا ہے وہ سنو. دوسری اذان خطبہ جمعہ کے لیے ہوتی ہے. تو جمعہ اس اذان دوسری پر شروع ہوتا ہے. پہلی محض بلاغہ ہے، اس میں آ جانا چاہیے، ثواب ہے، دین سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور خطباء کو اور علماء کو بھی چاہیے کہ جمعے کے خطبوں میں دین بیان کریں. ہماری مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جمعے کے خطبے بجائے دین کے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، یا شعر و شاعری کی نظر ہو جاتے ہیں، یا نظمیں پڑھتے رہتے ہیں، یا نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ضائع کر دیتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے کہ اس پہ دینی مسائل لوگوں کو بتائے اور سمجھائے جائیں. ضروری مسائل ضرور بتائے جانے چاہیے، وضو کا طریقہ، نماز کا سلیقہ، جنازے کے ارکان، جنازے کی دعائیں، بنیادی باتیں کوئی نہیں بتاتا. پھر عمومی رویے، عقیدہ کیا ہے، کردار کیا ہونا چاہیے، کون سا کام سنت کے مطابق کیسے، یہ باتیں زیر بحث آنی چاہیے. یا قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے، احادیث پاک کا ترجمہ لوگوں کو تشریح سمجھائی جائے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اکثر علماء نے بھی یہ رویہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ جمعے کے خطبے میں بھی فضول باتیں، ملکی سیاست ڈسکس کرتے رہیں گے، زیر بحث لاتے رہیں گے. کیا فائدہ اس کا؟ یہ تو وہ باتیں ہیں جو لوگ سارا دن ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں. انہیں مسجد میں دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن خیر، یہ ہماری بدنصیبی. مگر جب وہ دوسری اذان ہوتی ہے جمعے کی، جس پہ بعد خطبہ ہوتا ہے، تو دنیا کا کام کاج حرام ہو جاتا ہے. بند کر دینا چاہیے اور فوراً پہنچنا چاہیے. فسعو، تیزی سے لپک کر پہنچو اللہ کی یاد کی طرف. یعنی وہ بیان بھی ذکر اللہ ہے، نماز کی تیاری بھی ذکر اللہ ہے، ارکان صلاۃ بھی ذکر اللہ ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس میں اللہ کی یاد میں. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم. لہذا یہ عملاً سارے ذکر اللہ ہیں. وذروا البیع، دنیا کے کام کاج بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، بات کو سمجھو، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. دنیاوی کام بھی ضروری ہیں، جائز اور حلال رزق کمانے کے لیے کاروبار، محنت، کام ضروری ہے، لیکن آخرت اس سے زیادہ ضروری ہے. دنیا میں فاقے سے بھی بسر ہو جائے گی، آخرت میں ایسے گزارا نہیں ہوگا. لہذا دنیا کا کام کاج چھوڑ کے فوراً نماز کی طرف آؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز مکمل ہو جائے تو واپس کام پر چلے جاؤ. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں تو جمعے کی بس دوپہر کو چھٹی ہوگی پھر چھٹی فرمایا. نہیں، جمعے کی نماز کے لیے چھٹی کرو، نماز ادا ہوگی، اپنے کام پر جاؤ، اپنا کام کرو. تو اسلام میں چھٹیوں کا تصور کم از کم ہے. اسلام کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ بادشاہ قوم ہے، وزیر اعظم صاحب کے مزاج عالی میں آیا، انہوں نے اتوار کے ساتھ ہفتے کی بھی چھٹی کر دی. سرمایہ لوگوں کا اپنا ہے، 2 دن بینک بند ہیں، کوئی مرے یا جیے، وہ کھلیں گے تو دیں گے. بینک کھلتا ہے تو 9 سے 12 بجے تک لے سکتے ہو، پھر جی اب بند ہو گئے. یار یہ کیا تماشا ہے؟ کام کرو، ہمہ وقت کرو. تو فرمایا
جب نماز مکمل ہو جائے تو جاؤ واپس اپنے کام پر جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، محنت کر کے مشقت کر کے حلال روزی تلاش کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی نماز ذکر نہیں ہے، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ہر نیک عمل ذکر ہے، ہر نیک قول ذکر ہے، لیکن یہ جو اس سارے ذکر کے ساتھ پھر ذکر کثیر کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ آدمی جب واپس کام پہ جائے گا تو اس کے ہاتھ بھی کام کریں گی، اس کی نگاہ بھی کام کی طرف ہوگی، اس کی زبان بھی کام میں لگی ہوگی، باتیں وہ کام کی کر رہا ہوگا، تو ذکر کثیر کیسے ہوگا؟ یہی ذکر قلبی ہے جو ذکر کثیر ہے۔ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ، کسی نے بڑا خوبصورت محاورہ کہا تھا کہ ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی ذکر قلبی کے علاوہ اس حکم کی تکمیل ممکن ہی نہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو کام کا۔ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اسے ذکر دوام نصیب ہو جاتا ہے۔ بندہ کام کر رہا ہے، دنیا کی باتیں کر، لیکن دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ بندہ سو جاتا ہے، دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، دل ذکر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قلب ذاکر بندہ مر جاتا ہے یہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ قبر میں، برزخ میں جو ذاکر دل لے کر جاتا ہے وہ وہاں بھی ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔ اور ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ کامیابی پا سکو، لعلکم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ابتدا میں خطبہ جمعہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر خطبہ ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو نماز تو پڑھی جاتی تھی، ادا ہو جاتی تھی، لیکن خطبہ جو ہے جمعے کا، جمعے کو ہم ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 2 فرض پڑھتے ہیں۔ جو 2 خطبے ہوتے ہیں یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو پہلے 2 رکعت ادا فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو اشیاء ضرورت کی کمی تھی، آٹا دانہ نہیں مل رہا تھا، اشیاء صرف نہیں مل رہی تھیں، تو ایک تجارتی قافلہ آیا اور قافلے والے آ کر شہر کے بعد پڑاؤ لگا لیتے تھے اور لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے چیزیں خریدنے کے لیے۔ تو نماز ہو گئی، خطبہ ہو رہا تھا، حضور کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ اس خیال سے چلے گئے کہ نماز تو ہو گئی تو چلو جلدی پہنچ جائیں، پہلے کچھ چیزیں خرید لیں، چونکہ پھر یہ ہوتا تھا کہ قافلے کے پاس چیزیں ختم ہو گئیں تو جو نہ خرید سکا وہ رہ گیا، پھر کوئی قافلہ آئے گا تو ملیں گی۔ تو جو زیادہ، جن کی ضرورتیں زیادہ تھیں، یہ چیزیں ختم ہو چکی تھیں، کچھ لوگ چلے گئے۔ تو اللہ کریم کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ فرمایا عجیب بات ہے، یہ کوئی تجارتی قافلہ یا دنیا کا کاروبار آ جائے اور لہوا، فرمایا یہ تو ایک تماشا ہے دنیا کا نظام۔ دنیا کی ضرورت رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، دینی ضرورت پہلے پوری ہونی چاہیے۔ تو آپ قیام فرما ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ، اور اتنی جرأت رندانہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کر کچھ لوگ ادھر چلے گئے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور انہیں بتائیے کہ کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اس
کھیل کود اور بھاگ دوڑ اور کاروبار زندگی سے اللہ کے نزدیک جو نعمت مل رہی ہے، یعنی جو خطبے میں مل رہی ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، جسے چھوڑ کر تم دنیا کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ پہلے دیا جائے اور نماز اس کے بعد ادا کی جائے۔ تب سے اب تک پہلے خطبہ جمعہ ہوتا ہے، پھر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ خطبہ جمعہ میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جی خطبہ ہو لینے دو، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، انہیں بھی تنبیہ ہے اس میں کہ جمعے کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، یہ 2 رکعت کا قائم مقام ہے، لہذا اس کی حاضری ضروری ہے۔ تو فرما دیجئے کہ یہ دنیا کا کاروبار تو اس میں جتنا منافع بھی ہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشے کا کیا ہوتا ہے؟ بچے بڑا ایک کھیل بناتے ہیں، پورا ایک ڈرامہ بنا لیتے ہیں، کوئی چور بنتا ہے، کوئی سپاہی بنتا ہے، کوئی تھانے دار بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے۔ تو جب کھیل سے جی بھر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہی ہے، جب موت آئے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ بادشاہ ہوگا، نہ فقیر ہوگا، دونوں میت ہوں گے، دونوں کو قبر میں اتار دیا جائے گا، سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کھیل تماشا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے، یہ بہت بہترین ہے، یہ تو ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور رزق اللہ دیتے ہیں، تمہاری ساری محنت سے نہیں۔ جائز محنت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ عبادات کو چھوڑ کر کاروبار دنیا میں ہی لگ جاؤ۔ عبادت کے وقت عبادت، کام کے وقت کام۔ کتنا بھی ضروری کام ہے، جب عبادت کا وقت ہو جاتا ہے تو روک دو، فرائض ادا کر کے پھر اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ یعنی اولیت دین کو ہے، دنیا اس کے تابع ہے، تو دینی حدود کے اندر رہ کر دنیا طلب کرو تاکہ وہ بھی دین بن جائے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، کہ وہ دنیا کے کام بھی دینی حدود کے اندر رہ کر کرتا ہے، تو وہ بھی دین ہے۔ اور رزق تو اللہ نے دینا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے وہ۔ تمہارے کام پہ رزق منحصر۔ کتنے لوگ جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں 2 وقت کا کھانا پورا نہیں کر پاتے، اور کتنے جو کچھ نہیں کرتے وہ پیٹ بھر کے کھاتے۔ رزق اس کی طرف سے ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی سورہ منافقون ہے۔ یہ سورت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتوں میں سے ہے، اور منافقین کے بارے، منافق کون ہیں، ان کا کردار کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ کافر تو وہ ہیں جنہوں نے سامنے نبوت اور رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، خواہ وہ پہلے نبیوں کو مانتے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی نصارہ، اپنے نبیوں کو مانتے بھی تھے، لیکن جب انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا تو کافر ٹھہرے۔ اور وہ لوگ جو نہ پہلوں کو مانتے تھے نہ حضور کو مانا، ان کی تو پھر بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جو دنیاوی فوائد کے لیے تو کلمہ پڑھتا تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا، نمازیں بھی لوگوں کے سامنے پڑھ لیتا تھا، لوگ نہیں ہوتے تھے تو نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان کے بارے یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور ان کا کردار اس میں واضح کر دیا گیا۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہ جو منافق ہیں، اندر سے کافر ہیں، بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، ہم یہ مانتے ہی نہیں بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ کریم کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ نے آپ کو رسول مقرر فرمایا ہے، رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کے بھی گواہ ہیں ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو رسول، یہ جھوٹ نہیں ہے کہ آپ رسول ہیں، یہ تو حق ہے، اللہ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم گواہی دیتے ہیں آپ رسول ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بظاہر اعلان کرتے ہیں ماننے کا، اندر سے نہیں مانتے۔ یہ منافق کیوں پیدا ہوئے اور اس کا سبب نفاق کا کیا تھا؟ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہوا کرتا تھا عبداللہ ابن ابی، ہجرت سے پہلے مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، مدینہ کی آبادی اس بات پہ متفق ہو گئی کہ ہمارا کوئی ایک لیڈر، ایک سربراہ ہونا چاہیے، اور اس وقت لیڈری کا تصور وزیر اعظم ہونا یا اس طرح کا نہیں تھا، بادشاہت ہوتی تھی کہ جو بھی سربراہ ہو وہ بادشاہ کہلائے، اسے تاج پہنایا جائے۔ چنانچہ سب کا اتفاق عبداللہ ابن ابی پر ہو گیا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے تاج کی تیاری کا حکم دے دیا گیا کاریگروں کو کہ اس کے لیے تاج سونے کا بنایا جائے، پھر اس کی تاج پوشی ہوگی۔ ادھر یہ سارا کام چل رہا تھا، ادھر کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور وہ مکہ مکرمہ گئے، چونکہ حج کا رواج تو کفار میں بھی تھا، ایک ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک رسم چلی آ رہی تھی، بیت اللہ میں جمع ہو جاتے، کوئی ننگا، کوئی کپڑے پہن کر، کوئی سیٹیاں بجاتا، کوئی اچھلتا کودتا، اپنے طور پر طواف بھی کرتے اور وہ کرتے۔ تو جب وہ حج کے لیے گئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوئی تو انہیں اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا، اور انہوں نے مشرکین مکہ سے چھپ کر وادی عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اگلے سال کچھ اور زیادہ ساتھیوں کو لے کر گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ اسے کہتے ہیں، عقبہ وادی عقبہ میں پھر دوسری دفعہ بیعت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کی دعوت دی، کیونکہ کفار مکہ آپ کو ایذا دیتے ہیں تو آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو ابن ابی کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا وہ بات ختم ہو گئی۔ اب تو بات ہی نہیں ہو گئی کہ اللہ کا نبی مبعوث ہوا ہے، ہم ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے آ کر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی وہ باتیں بتائیں اور اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام اب ایک پورا نظام حیات ہے، فرد کی زندگی سے لے کر قوم تک اور معاشرے تک سارا نظام اسلامی ہو جاتا ہے۔ بادشاہت کا اسلام میں تصور نہیں، بلکہ جسے ہم بادشاہ کہتے ہیں اسلام اسے خلیفہ کہتا ہے، اللہ کا نائب کہتا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں پر احکام الہی کو نافذ کرنے والا۔ تو بات ہی دوسری چلی گئی اور اس کی بادشاہت تو والا قصہ خطرے میں پڑ گیا، ختم ہی ہو گیا۔ اسے پھر اسلامی نظام سے دشمنی ہو گئی کہ اس نظام نے آ کر میری بادشاہت ختم کر دی۔ اگر چلو نبی نیا آ جاتا، دین نیا آ جاتا، کلمہ نیا آ جاتا، عبادت کے طریقے نئے آ جاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نظام تو معاشرہ قائم کرنے کے لیے چاہیے تھا، اس نظام میں بادشاہ بن جاتا۔ اسلام نے تو پوری زندگی کا نظام ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس میں بادشاہت کی گنجائش ہی نہ رہی۔ میرا تو سارا کھیل اسلامی نظام نے بگاڑا ہے۔ چنانچہ منافق کو دشمنی نظام اسلام سے تھی، خطرہ نظام اسلام سے تھا۔ وہ رسالت ماننے سے منکر نہیں تھا، وہ کہتا تھا رسالت کو مان دو لیکن کام اپنی مرضی کے کروں گا، نظام میرا اپنا ہوگا، طریقہ کار، طریقہ حیات، طرز حکومت، طرز معاملات، طریقت، عدالت، سیاست، یہ میری مرضی سے ہوگی۔
اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے صاحبان اقتدار کو ہدایت دے، یہ میری دلی دعا ہے، یہ میں کوئی رسم نہیں کہہ رہا۔ آج ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم منافقین کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم اسلام کو مانتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسلامی نظام نہیں لانا چاہتے، کیونکہ اسلامی نظام میں ہماری جو ہے حیثیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایک اللہ کے بندے اور اس کی طرف سے ایک نائب بن جاتے ہیں کہ احکام اللہ کے نافذ کرو، تو ہم کہاں گئے؟ یہی مسئلہ منافقین کا اس دور میں بھی تھا، اور آج کے حکمران مسلم ممالک میں جو نظام اسلامی نافذ نہیں کرتے، سوائے چند ایک خوش نصیب ملکوں کے جہاں حدود اسلامی رائج ہیں اور اسلامی نظام ہے ایک حد تک، باقی کیوں نہیں کرتے؟ ان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح آ جاتے ہیں کہ خلیفہ سے بھی جرم ہو تو اس کا بھی محاسبہ کیا جائے، جیسے ایک عام آدمی پکڑا جاتا ہے وہ بھی پکڑا جائے۔ تو یہی منافقت ہے، اور یہ اس سے بڑی منافقت ہے کہ دعویٰ اسلام کا کیا جائے، دعوت اسلام کی دی جائے، اس پر ووٹ لے کر اقتدار حاصل کیا جائے اور پھر اسلام نافذ نہ کیا جائے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ کرے اگر یہ آواز حکمرانوں تک پہنچے، اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دے اور وہ اس سے تائب ہو کر مسلمانوں کو غیر اسلامی نظام کے اسلام کے ظلم سے نجات دیں۔ جو حکمران بھی یہ کر گزرے گا وہ اللہ کا بہت ہی مقبول اور محبوب بندہ ہوگا، اور اس میں چھوٹے بڑے ہم سب شامل ہیں۔ ہم جو ووٹ دیتے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ کسی عالم کو، نیک بندے کو الیکشن میں کھڑا کر کے دیکھیں، اسے ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ ایک عام آدمی آپ پوچھیں بھائی اسے ووٹ کیوں، جی کل کہیں تھانے چوکی پر کام پڑا تو یہ سفارش کرے گا، حالانکہ اس کا نہ باپ تھانے گیا، نہ دادا تھانے گیا، نہ ساری عمر وہ گیا۔ ایک خدشہ، اس میں تھانے کون جاتا ہے؟ جرم کر کے میں جرم کروں گا یہ میری مدد کرے گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی اپنے پر بھی یہ اعتبار نہیں کہ میں نیکی کروں، میں برائی کروں گا یہ میرا ساتھ دے گا تو پھر وہ تم سے زیادہ برا ہوگا۔ تو ہم بھی اس طرح کے لوگ چنتے ہیں، اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ جو اقتدار میں آتے ہیں اللہ جب ان سے پوچھے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو جھنڈے والی گاڑی مل گئی، گارڈ مل گئی، ناز و نخرہ ہو گیا، لوگوں نے منت سلامت کی، سڑک پر زندہ باد سلام کرنے والے جمع ہو گئے۔ قبر میں کچھ نہیں جائے گا، نہ گاڑیاں، نہ جھنڈے، نہ گارڈ، نہ صاحب سلامت کرنے والے، اعمال ہوں گے اور بندہ ہوگا اور اللہ کی بارگاہ ہوگی۔ تو یہ منافقت ہے مسلمانوں پر غیر اسلامی نظام نافذ رکھنا۔ یہی تو منافق چاہتے تھے، وہ کہتے تھے بے شک کلمہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، کلمہ ہم بھی نمازیں پڑھیں گے، لیکن یار جو نظام ہے وہ تو جو ہمارا چل رہا ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ فرمایا اللہ کریم جانتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے، اللہ نے آپ کو رسالہ، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس بات کے گواہ نہیں ہیں، یہ بظاہر کہہ رہے ہیں، یہ دل سے نہیں مانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔